اللہ رب العزت نے اپنی اطاعت گزاری اور عبادت کے لیے لاتعداد فرشتے پیدا کیے ہیں۔ جب بھی ہم فرشتوں کی بات کرتے ہیں یا پھر ان کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمارے ذہن میں خیال آتا ہے کہ آخر یہ مخلوق کیسی ہوگی؟ کیا وہ ہم انسانوں کی طرح کی مخلوق ہوگی؟ اس مخلوق میں سے اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ مقرب اور تمام فرشتوں کے سردار فرشتے کا نام جبرائیل علیہ السلام ہے۔ لفظ جبرائیل کا مطلب ہے عبداللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا بندہ۔ بنیادی اصطلاح میں اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا ایک فرما بردار اور اطاعت گزار۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کرام تک پیغام یا وحی لے کر آنے کی ڈیوٹی بھی اسی فرشتے کی تھی۔ چونکہ نبوت کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، اس لیے وحی کا سلسلہ بھی بند ہو گیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام انبیاء کرام کے پاس سفید کپڑوں میں ملبوس انسان کی شکل میں آیا کرتے تھے۔ تو کیا کسی نبی نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھا بھی ہے یا نہیں؟ کون سے ایسے صحابی ہیں جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی انسانی شکل سے مشابہت رکھتے تھے، یعنی ان کی شکل بالکل جبرائیل علیہ السلام کے جیسی معلوم ہوتی تھی؟ جبرائیل علیہ السلام کی عمر کتنی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی طاقت اور اختیارات دیے ہیں؟ تو اس ویڈیو میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں اسلامی نقطہ نظر سے ہم آپ کو ایسی معلومات فراہم کریں گے جو شاید آپ پہلے سے نہ جانتے ہوں۔ پیارے دوستو، اردو پروفیسر کی ایک نئی ویڈیو میں آپ سب کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ دوستو، یہ ویڈیو مکمل تحقیق اور مطالعہ کے بعد بنائی گئی ہے اور ویڈیو کے بارے میں آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں بھی کر سکتے ہیں۔ تو علم اور برکات حاصل کرنے کے لیے ویڈیو کے اینڈ تک اردو پروفیسر کے ساتھ رہیے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو نور سے پیدا فرمایا تو جبرائیل علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 30,000 سال تک سجدہ کیا اور خوب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی۔ فرشتے اللہ رب العزت کی وہ نورانی مخلوق ہے جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف عمل رہتی ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی ہرگز نافرمانی نہیں کرتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی سب سے بڑی ذمہ داری تمام انبیاء کرام تک اللہ کا پیغام یا وحی پہنچانا ہے۔ اس کے علاوہ دشمنان خدا کو تباہ و برباد کرنا اور لشکر خدا کی حفاظت کرنا بھی ان کے ذمہ داری میں شامل ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے دونوں کندھوں کے درمیان کی مسافت کا فاصلہ 500 سال کے سفر جتنا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایک برق رفتار پرندے کا 500 سال تک مسلسل اڑتے رہنا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ایک پر اتنا بڑا ہے کہ وہ اس پر سے پوری دنیا کو ڈھانپ سکتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں اور ان پروں میں سے موتی اور ہیرے ٹپکتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تو اس فرشتے نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے ایک پر سے قوم لوط والا خطہ اوپر اٹھایا اور نیچے پھینک دیا، جس سے قوم لوط تباہ و برباد ہو گئی اور تاریخ کا حصہ بن گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں 4 مرتبہ دیکھا ہے۔ ان کے 600 پر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی بھی نبی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں نہیں دیکھا ہے۔ ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے جبرائیل، تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام سوچنے لگے اور کہا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اپنی عمر کا تو صحیح اندازہ نہیں، لیکن ایک بات سے آپ میری عمر کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میری عمر کتنی ہے۔ آسمان پر 70,000 سال کے بعد ایک ستارہ نمودار ہوتا ہے۔ وہ ستارہ بہت روشن ہوا کرتا تھا اور اس ستارے کو میں نے 70,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور بولے، اے جبرائیل، آپ کو پتا ہے کہ وہ ستارہ کون تھا؟ وہ ستارہ میں ہی ہوں۔ اس بات سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی مہربان میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک کائنات کی تخلیق سے پہلے ہی پیدا فرما دیا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اتنے باادب اور فرما بردار فرشتے ہیں کہ جب بھی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے تو نہایت ادب و احترام اور اجازت لے کر حاضر ہوتے۔ معراج کی رات جب جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان سے زمین کی طرف آئے تو دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہیں اور رات کا وقت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے بیدار کیا جائے؟ آواز دوں گا تو بے ادبی ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً حکم دیا، اے جبرائیل، میرے پیارے کو آواز ہرگز نہ دینا، بلکہ اپنے کافوری لب ان کے پاؤں کو لگاؤ تاکہ تمہارے لبوں کی ٹھنڈک محسوس کر کے میرا پیارا خود ہی بیدار ہو جائے گا۔
फिर सातवें आसमान पर सिदरतुल मुंतहा के मकाम पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम रुक गए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हुजूर मेरी हद बस यहीं तक है, इससे आगे जाऊंगा तो मेरे पर जल जाएंगे। इस बात से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत और अल्लाह की नबी से मोहब्बत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि नबी वहाँ भी गए जहाँ जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी नहीं जा सकते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने आसमान पर देखा कि ऐन अल्लाह ताला के अर्श के नीचे जिब्राइल रहाइश पजीर थे। इनके 600 पर थे जिनसे मोती जवाहरात जड़ रहे थे और जिब्राइल अलैहिस्सलाम के परों का रंग सब्ज़ था। तमाम ग्रोह मलाइका में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सबसे ज्यादा मुकर्रब हैं। इनकी जिम्मेदारियां भी सब मलाइका से ज्यादा आलीशान हैं। फरिश्तों की तख्लीक का आगाज भी जिब्राइल अलैहिस्सलाम से हुआ। दोस्तों अब बात करते हैं कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम की रफ्तार की कि इनकी रफ्तार कितनी है। रवायात में आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से सवाल किया, ए जिब्राइल कभी ऐसा भी हुआ है कि तुम्हें आसमानों से बहुत ज्यादा तेजी और उजलत में जमीन की तरफ आना पड़ा हो? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जी हाँ 4 मरतबा ऐसा हुआ है कि मुझे नहायत तेजी के साथ आसमान से जमीन पर आना पड़ा। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए जिब्राइल किस किस मौका पर? तो उन्होंने कहा कि पहली मरतबा जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया, मैं उस वक्त सिदरतुल मुंतहा के मुकाम पर था और मुझे अल्लाह का हुक्म हुआ कि ए जिब्राइल मेरे खलील के आग में पहुंचने से पहले जमीन पर जाओ और आग को ठंडी कर दो। दूसरी बार हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के गले पर इनके बाप हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश पूरी करने की खातर छुरी रखी हुई थी, तो मैं छुरी के चलने से पहले जमीन पर पहुंच गया। तीसरी मरतबा जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इनके भाइयों ने कुएं में गिराया तो मुझे हुक्म रब्बी हुआ कि ए जिब्राइल बिजली से भी तेज रफ्तारी के साथ जमीन पर जाओ और मेरे पैगंबर को कुएं के पानी में डूबने ना देना। तो मुझे अपनी पूरी रफ्तार के साथ जमीन पर आना पड़ा। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में सबसे ज्यादा खूबसूरत हजरत दाया कल्बी थे। आपके मुसलमान होने से पहले जब हजरत दाया कल्बी मक्का की गलियों से गुजरा करते थे तो मक्का की औरतें आपको अपने घरों के दरवाजों से छुप छुप कर देखा करती थी। अल्लाह ताला ने हजरत दाया कल्बी को इतना हुस्न अता फरमाया था। एक दिन मक्का की गलियों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत दाया कल्बी को देखा तो सोचा कितना हसीन नौजवान है, तो रात में अल्लाह ताला से दुआ की कि ए अल्लाह ताला तूने दाया कल्बी को इतना हसीन नौजवान बनाया है, इसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत डाल दे। रात को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाया कल्बी के लिए दुआ फरमाई। सुबह आप कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। क्योंकि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे तो इंसानी शक्ल में आते थे। ज्यादातर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत दाया कल्बी की शक्ल इख्तियार करते थे। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि दाया कल्बी बिल्कुल हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से मुशाबत रखता है। वीडियो के आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि नबी मेहरबान मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर अपनी बरकतें रहमतें नाज़िल फरमाए और हम सब के लिए आसानियां पैदा फरमाए। दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में उर्दू प्रोफेसर को अपनी राय से जरूर आगाह करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।